قسمت پر راضی رہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں اوپر آ چکی ہیں، لیکن یہاں ان کی تفصیل بیان کروں گا۔ آپ کو جیسا بدن، مال، اولاد، گھر اور جو صلاحیت ملی ہو، اسی پر قناعت کرنی چاہیے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 144۔ علماء سلف میں اکثر اور پہلی نسل کے لوگ غریب فقیر تھے۔ نہ ان کے پاس عطیے تھے، نہ شاندار مکانات، نہ گاڑیاں، نہ غلام۔ اس کے باوجود معاشرے پر اثر انداز ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اور انسانیت کو زبردست فائدے پہنچائے، کیونکہ انہیں اللہ نے جو بھی خیر کی توفیق دی اسے انہوں نے صحیح راستے میں لگایا۔ اس لیے ان کے اعمال اور اوقات اور صلاحیتوں میں برکت دی گئی۔ ان کے مقابلے میں ایسے مالدار اور اہل ثروت تھے کہ سیدھے اور فطری راستے سے انحراف کے نتیجے میں یہ مال و دولت ان کے کچھ کام نہ آئی اور وہ بدبختی اور نحوست کی زندگی گزارتے رہے۔ اشیاء ہی سب کچھ نہیں، یہ اس کی دلیل ہے۔ بہتری آپ کو ملے گی جن کے پاس عالمی ڈگریاں ہیں لیکن اپنے فہم، اثر اور دین کے لحاظ سے ان کا کوئی شمار نہیں، جبکہ بہتری ایسے بھی ہیں جن کا علم تو محدود ہے لیکن اسی کو انہوں نے فائدہ، اصلاح اور تعمیر کا ابلتا چشمہ بنا دیا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو جیسی کچھ شکل و صورت اللہ نے آپ کو دی، جس خاندان میں پیدا کیا، جو آواز دی، اپنے فہم اور آمدنی کے معیار پر خوش رہے۔ دیکھیے، تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو کم پر راضی ہوئے اور نام کمایا۔ عطا بن رباح اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ وہ آزاد کردہ غلام تھے، کالے چپٹی ناک والے، مشلول البدن اور گنجے تھے۔ احنف بن قیس عربوں میں سب سے بردبار و حلیم تھے۔ دبلے پتلے کمزور کپڑے تھے اور ان کی پنڈلیاں نیچی تھیں۔ الاعمش اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے۔ یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔ نگاہ کمزور تھی، بالکل محتاج، فقیر اور پھٹے حال، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر انبیاء علیہم السلام کی مثال ہے۔ ان میں بہترینوں نے بکریاں چرائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خیر البشر اور تمام انسانیت کا مکھن تھے۔ آپ کی قدر و قیمت آپ کی صلاحیتوں اور نیک کام ہے۔ یہ بات کہ آپ نفع پہنچائیں، حسن اخلاق سے کام لیں۔ جمال، مال یا عیال میں کچھ کمی ہو گئی ہو تو اس میں رنج و افسوس کی کوئی بات نہیں۔ اللہ جو دے اس پر خوش رہیے۔ ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی کی روزی تقسیم کر دی ہے۔ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 32۔ اس جنت کو یاد کرتے رہیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے۔ دنیا میں اگر آپ محتاج یا غمگین ہو یا مرض لاحق ہو جائے یا آپ کا کوئی حق مار لے یا کوئی ظلم آپ پر ہو تو آپ ہمیشگی کی جنت کو یاد کر لیں۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں گے اور اس کے حصول کے لیے کام کریں گے تو آپ کے نقصانات فائدوں میں بدل جائیں گے، مصیبتیں عطا یا ثابت ہوں گے۔ سب سے عقل مند وہی ہے جو آخرت کے لیے کام کرے، کیونکہ آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ مخلوقات میں سب سے احمق وہ ہے جو دنیا کو اپنی آرام گاہ، اپنا گھر اور امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو بہت گھبراتے اور بہت مضطرب ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں بس اسی دنیا کی حقیر زندگی نظر آتی ہے۔ وہ اسی فانی زندگی کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہ سوچتے نہ کام کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ان کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے، نہ کوئی کدورت پیش آئے۔ حالانکہ اگر ان کے دلوں سے زنگ دور ہو جاتا اور آنکھوں پر پڑی جہالت کی پٹی اتر جاتی تو وہ جنت، اس کی نعمتوں، اس کے محلوں اور حیات جاودان کو یاد کرتے اور
اس کے جو اوصاف قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کو سنتے اور سمجھتے۔ بلا شبہ اسی گھر کے لیے تگ و دو اور محنت و مشقت کرنی چاہیے۔ کیا ہم نے اس پر غور کیا کہ اہل جنت نہ بیمار ہوں گے، نہ غمگین، نہ مریں گے، نہ ان کا شباب ختم ہوگا، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، کمرے ایسے ہوں گے کہ باہر کا اندر اور اندر کا باہر نظر آئے گا۔ وہ نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی فرد بشر کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل میں ان کا حال گزرا۔ اس کے ایک درخت کے سائے میں 125 سال تک چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ خیمے اتنے بڑے کہ 60 میل لمبے، اس کی نہریں جاری، اس کے محلات شاندار، اس کے پھل قریب لٹکے ہوئے، اس کے چشمے رواں، اس میں مسحریاں آراستہ، جا بجا رکھے ہوئے گدے اور قالین و تکیے قرینے سے بچھے ہوئے۔ اس کی خوشی مکمل، ہر طرف خوشبو، ہر جا شادابی، اس کا وصف ناقابل بیان۔ پھر ہماری عقلوں کو کیا ہوا؟ اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں؟ جبکہ انجام کار اس گھر میں داخل ہے تو پھر مصیبت زدوں، غم زدوں اور محتاجوں کو کوئی غم نہ ہونا چاہیے، بلکہ انہیں خوشی ہونی چاہیے کہ عاقبت خوش انجام ہوگی۔ انہیں فقر و فاقہ کا رونا نہ رو کر، مصیبتوں کا دھڑکنا سنا کر عمل صالح کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی جنت کے مستحق بن جائے۔ تم نے جو صبر کیا اس پر تمہیں سلامتی ہو، کیا بہتر ٹھکانہ تمہیں ملا ہے۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 24۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اعتدال عقلاً و شرعاً مطلوب ہے، نہ غلو ہو، نہ زیادتی، نہ افراط و تفریط۔ جو شخص شادماں رہنا چاہے وہ اپنے جذبات، رجحانات اور خیالات کو کنٹرول کر دے۔ اپنی ناراضگی، رضامندی، خوشی و غمی، ہر چیز میں اعتدال اختیار کرے، کیونکہ حالات سے تعامل میں مبالغہ یا کمی نفس پر ظلم ہے۔ معینہ روی ہر حال میں بہتر ہے۔ شریعت میزان کے ساتھ اتری ہے۔ زندگی اعتدال و انصاف پر قائم ہے۔ جو آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشات و جذبات کے پیچھے چلتا ہے، وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ چھوٹی باتیں اسے بڑی لگتی ہیں، روشن پہلو بھی تاریک ہو جاتے ہیں۔ اس کے دل میں کینہ، کپٹ اور بغض و حسد کی معرکے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اوہام و خیالات کے گرداب میں پھنس جاتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ سب ان کے خلاف ہیں، دوسرے ان کو مٹانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ ان کے وسوسے یہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا ہی ان کے خلاف سازش کر رہی ہے، اس لیے وہ خوف، غم اور تفکرات کے گہرے سایوں میں رہتے ہیں۔ خوف میں مبتلا کر دینا شرعاً ممنوع ہے، طبعاً یہ گھٹیا کام ہے۔ ایسا تو وہ لوگ کرتے ہیں جو روحانی اقدار و ربانی احکامات سے تہی دامن ہو۔ وہ ہر آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں، لہٰذا دل کو اس کی جگہ رہنے دیجیے۔ جن چیزوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے وہ ہوتی نہیں۔ آپ جس چیز کے واقع ہونے سے ڈر رہے ہیں، اس کی بدترین صورت کا احتمال ذہن میں لائیے، پھر اس کے قبول کرنے پر ذہن کو آمادہ کیجیے۔ اس طرح آپ ان وسوسوں اور اوہام سے بچ جائیں گے جو اس وقوع سے متعلق دل میں آ رہے ہوں گے۔ لہٰذا میرے عقل مند و سمجھدار بھائی، ہر چیز کو اس کے برابر رکھیے، بات کا بتنگڑ نہ بنائے بلکہ اعتدال ملحوظ رکھیں، ادھر ادھر نہ بھاگیے، اوہام اور سراب کے پیچھے نہ دوڑیے۔ محبت و نفرت کے سلسلے میں حدیث میں بیان کردہ میزان سامنے رکھیے۔ اپنے محبوب کو تھوڑا چاہو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا مبغوض بن جائے، اور جس سے نفرت ہے اس سے کم نفرت کرو، ہو سکتا ہے وہ محبوب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تمہارے دشمن کے مابین مودت و دوستی پیدا کر دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفور اور رحیم ہے۔ سمجھ لیجیے کہ اکثر خدشوں، اندیشوں اور افواہوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔
غم نہ جو غم نہ شرعن مطلوب ہے نہ اصلاً مقصود۔ رنج و علم سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، فرمایا نہ کمزور بنو نہ غم کرو۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139۔ متعدد جگہ یہ کہا گیا، اس پر افسوس نہ کیجیے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 127۔ غم نہ کرے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40۔ ایک جگہ کہا گیا نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غم کریں گے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 38۔ حزن کیا ہے؟ طلب کی شعلہ کا ٹھنڈا پڑنا، ہمت میں فتور پیدا ہونا، حرارت کم ہو جانا، یہ ایسا بخار ہے جو زندگی کو شل کر دیتا ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ حزن ایک اچھی علامت نہیں، نہ اس میں دل کی مصلحت ہے۔ شیطان کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ کو غمگین کر کے اسے راستہ سے روک دے اور منحرف کر دے، جیسا کہ فرمایا بری سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ اہل ایمان غمگین ہو جائے۔ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 10۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ 3 لوگوں میں 2 تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشیاں کرنے لگے، کیونکہ اس سے اس کو رنج ہوگا۔ مسلمان حزن میں مبتلا ہو یہ شریعت نہیں چاہتی، کیونکہ اس کا برا اثر روح پر پڑتا ہے۔ مسلمان سے تو شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ حزن و ملال کو پاس نہ آنے دے، اس کا مقابلہ کرے اور اچھے ذرائع سے اس پر غلبہ پالے۔ حزن و ملال نہ مطلوب ہے نہ مقصود، نہ اس میں کوئی فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، فرمایا اے اللہ میں حزن و ملال اور تفکرات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رنج و فکر میں فرق یہ ہے کہ اگر مستقبل کی فکر پریشان کرتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں، اور ماضی کی غمناک بات ہو تو وہ حزن کہلاتی ہے۔ دونوں ہی باتیں آدمی کو آگے بڑھنے سے روکنے والی ہے۔ حزن سے زندگی مقدر ہوتی ہے۔ یہ ایسی زہرناک چیز ہے کہ روح میں فتور، حیرت اور ملال پیدا کرتی ہے۔ کتنی ہی خوبصورت شے کا سامنا ہو، اس کے سبب وہ بھی تاریک لگے گی۔ زندگی کی ساری خوشی و مسرت حسرت و ندامت اور المناکی سے بدل جاتی ہے۔ ہاں اگر حزن و ملال لاحق ہی ہو جائے، جیسا کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، تو اسے دعاؤں سے اور مناسب ذرائع کے استعمال سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لاحق ہو جانے پر بندے کو ثواب ملے گا، کیونکہ فطری چیز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جنتی جنت میں داخلہ کے وقت کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کو حزن لاحق ہوا کرتا تھا، جیسا کہ اکثر ایسے مصائب آتے ہیں جن پر آدمی کا اختیار نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیات و احادیث میں تو حزن کی تعریف کی گئی ہے، مثلاً قرآن میں آیا ہے اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو جنگ میں جانے کے لیے آپ کے پاس آئے، مگر سواری نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ان سے معذرت کی تو وہ حزن و ملال کے مارے آنکھوں میں آنسو لیے واپس ہو گئے۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 92۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں نفس حزن کی تعریف نہیں بلکہ حزن کی یہ کیفیت ان مومنین کی قوت ایمان پر دلیل تھی، اس پر ان کی تعریف کی گئی، اور منافقین پر تعریض ہے جنہوں نے مومنین کے واپس ہونے پر بگلے بجائی تھی۔ لہذا حزن محمود وہ ہوا جو کسی عبادت اور اطاعت کے کام کے فوت ہونے یا کسی گناہ میں پڑ جانے کے سبب ہو، کیونکہ اس صورت میں بندے کا اپنے گناہ اور خطا کاری پر حزن اس کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے، اسے ہدایت کی توفیق مل سکتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے، یعنی مومن کو جو بھی تفکر، رنج اور غم پہنچتا ہے، اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حزن ایک مصیبت ہے، بندے نے اس پر صبر کیا لہذا وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حزن کوئی اچھی صفت ہے جسے حاصل کرنا چاہیے۔ لہذا بندہ نہ حزن کی طلب و دعا کرے، نہ اسے عبادت خیال کرے، نہ یہ سمجھے کہ شارع نے اس پر ابھارا ہے۔
اس کا حکم دیا ہے یا اس کو اچھا سمجھا ہے یا عبادت قرار دیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی حزن و غم میں مبتلا ہو کر گزار دیتے، حالانکہ آپ شرح صدر کے ساتھ خندہ جبیں، فرحان و شادان رہتے تھے۔ رہی یہ بات کہ ہند بن ابی حالہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان تھے، تو یہ حدیث صحیح نہیں، اس کی اسناد میں مجہول راوی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بھی خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان کیسے ہو سکتے تھے جبکہ اللہ نے آپ کو دنیا کے تفکرات اور اس کے اسباب سے محفوظ رکھا تھا، کفار پر غم کرنے سے منع کیا تھا، آپ کی نئی پرانی خطائیں معاف فرما دی تھی، پھر آپ کو غم کیسے اور کیوں ہوتا؟ کس راستے سے آپ کے دل تک پہنچتا جبکہ دل ذکر سے معمور رہتا تھا، استقامت سے پر اور ہدایت ربانی سے سرشار تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدے پر اطمینان تھا، اس کے احکام و افعال پر راضی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہتے، مسکراتے رہتے، جیسا کہ آپ کے شمائل آتا ہے۔ الضحوک القتال، جو شخص بھی سیرت نبوی کو غور سے پڑھے گا اسے معلوم ہوگا کہ آپ باطل کو ختم کرنے، قلق و اضطراب و تفکرات، رنج و فکر وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نفوس کو شکوک و شبہات، شرک و حیرت اور اضطراب سے آزاد کرنے، مصائب اور ہلاکتوں سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے انسانیت پر کتنے بڑے احسانات ہیں۔ ایک حدیث ہے ان اللہ یحب کل قلب حزین، لیکن اس کی اسناد معلوم نہیں، نہ اس کے راوی معروف ہے، اس کی صحت بھی مشتبہ ہے کیونکہ بظاہر یہ شرع کے خلاف ہے، اور اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کی توجہ یہ ہے کہ حزن ایک مصیبت ہے، اس کے ذریعے اللہ بندے کو آزماتا ہے، اگر بندہ صبر کرے تو اللہ اس سے محبت ہوگی۔ لیکن جو لوگ حزن کی مدح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شرع میں وہ پسندیدہ ہے، وہ غلطی پر ہے، بلکہ اس کی ممانعت آئی ہے، اس کے خلاف حکم آیا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے رسول بھیجے، کتاب نازل کی، اس پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کی ہدایت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے اذا احب اللہ عبدا نصب فی قلبہ نائحہ واذا ابغض عبدا جعل فی قلبہ مزمارا۔ یہ ایک اسرائیلی اثر ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ تو رات کا قول ہے لیکن یہ مانن صحیح ہے، یعنی یہ کہ مومن اپنے گناہوں پر غمگین ہوتا ہے، فاسق و فاجر لہو و لعب میں اور ہنسی و مستی میں مدہوش رہتا ہے۔ صالحین کا دل جو ٹوٹتا ہے تو وہ اس بنا پر کہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے، بعض غلطیاں ہوتی ہیں، بخلاف گناہ گاروں کے کہ ان کا غم دنیا، اس کے فوائد، اس کی شہوات، اس کے لذائذ اور دنیاوی اغراض کے فوت ہونے پر ہوتا ہے۔ ان کا غم اور رنج و فکر دنیا کے لیے ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں تک حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا یہ بیان ہے کہ ان کی آنکھیں حزن سے سفید پڑ گئی، تو وہ خبر ہے کہ ان کی یہ حالت بیٹے کی جدائی کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ کسی چیز کی اطلاع اس کے استحسان یا اس کے حکم پر دلیل نہیں ہوتی۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ حزن سے اللہ کی پناہ مانگے، کیونکہ یہ ایک تاریک رات ہے جو بلندیوں کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ارباب سلوک کا اجماع ہے کہ دنیا کا حزن غیر محمود ہے۔ ہاں، ابو عثمان الجبری نے کہا ہے کہ حزن ہر صورت میں فضیلت ہے اور مومن کے لیے اضافہ ہے اگر معصیت کا سبب نہ ہو۔ وجہ ہے کہ حزن سے تخصیص نہیں ہوتی تو چھٹائی تو ہو جاتی ہے۔ ان کے قول کی توجہ یہ ہے کہ بلا شبہ حزن آزمائش اور بلا ہے، وہ رنج و فکر اور مرض کی مانند ہے، لیکن منازل سلوک میں سے نہیں ہے، لہٰذا آپ کو خوشی اور انشراح حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سے اچھی زندگی، خوشگوار زیست، دل کی صفائی اور خوشی و شادمانی کی دعا کیجیے، کیونکہ نعمتیں جلد ہی ختم ہونے والی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو جنت، شکر و تحدیث،
نعمت ہے۔ جو اس میں داخل نہ ہو وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہوگا۔ صرف اللہ ہی سے اس کی دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے سینوں کو یقین کے نور سے بھر دے، ہمارے قلوب کو صراط مستقیم کی ہدایت دے اور ہمیں تنگی اور مشقت کی زندگی سے بچائے۔